پیرالل یونیورس، دوسری دنیا کا دروازہ ہے اس دنیا میں۔ حجر اسود کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے نا کہ وہ اپنا جو راز ہے وہ کھول دے گا۔ جتنے انسان ہیں انہوں نے زندگی اوریجنل ورلڈ میں جی ہوئی ہے اور یہ اب اس کا ریپلیکا ہے۔ ایک جگہ گئے جہاں پہ 70,000 زمینیں تھیں اور ہر زمین میں 70,000 شہر تھے۔ دنیا میں کہاں کہاں پورٹلز ہیں۔ 7 پورٹلز کا ذکر قرآن پاک میں۔ دجال بھی پورٹل کے تھرو آئے گا اور یاجوج ماجوج بھی پورٹل کے تھرو آئیں گے۔ جب وہ اٹھے تو اللہ نے کہا اپنے کھانے کی طرف دیکھو، تو کھانے سے بھاپ نکل رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تھے، بھاگتے ہوئے اس گڈریے کے پاس گئے، وہ گڈریا بیٹھا رو رہا تھا۔ اس دنیا میں ایسے بہت سے دروازے ہیں جو کسی دوسری دنیا میں کھلتے ہیں جنہیں پورٹلز کہا جاتا ہے۔ یہ 7 پورٹل یعنی 7 دروازے کہاں پر موجود ہیں؟ ٹائم ٹریول کے واقعات معراج شریف کے ساتھ ساتھ اسلامی تاریخ میں اور کہاں کہاں سامنے آتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دیدار کی خواہش ظاہر کی، لیکن اس خواہش کے پیچھے اصل واقعہ کیا تھا، یہ آج کے پوڈ کاسٹ میں جانیے۔ ہماری زیادہ تر آڈینس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے میں آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دے رہی ہوں تو سنو پوڈ کاسٹ سپر نیچرل کو ابھی سبسکرائب کیجیے۔ آج کے ایپیسوڈ میں آپ سے نالج لینا چاہتی ہوں ایک چیز کے بارے میں کہ پیرالل یونیورس، لوگ کہتے ہیں کہ ایک دوسری دنیا کا دروازہ ہے اس دنیا میں۔ کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ اس دنیا کا راستہ کیا ہے، اس دنیا کا دروازہ کیا ہے، اس کی چابی کیسے کھلے گی یہ تو معلوم ہو چکا ہے، اس کو بنانے کا مٹیریل نہیں ابھی تک ہمیں ملا۔ تو پیرالل یونیورس ہے کیا؟ سب سے پہلے تو یہ آپ ہمیں بتا دیں۔ پیرالل یونیورس اور میٹاورس کا کانسیپٹ بیٹا اسلام کے بڑے ارلی دنوں میں جو ہے وہ مل گیا تھا، اور اس کے اوپر بہت ساری چیزیں، مطلب اگر آپ احادیث کے جو ہے تمیم داری والی حدیث بہت مشہور ہے، تو دیٹ واز سم تھنگ پیرالل، کہ کوئی ایسی ڈائمنشن تھی جہاں سے وہ دنیا کے ایسے وقت میں گئے یا کسی ایسی جگہ پہ گئے جہاں پہ ٹائم اینڈ اسپیس میچ کرتے تھے۔ زندگی میں 2 چیزیں ساورن ہیں ہمیشہ سے، ٹائم اینڈ اسپیس، اور دنیا انہی کو کیپچر کرنے کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ جہاں کہیں یہ ٹائم اینڈ اسپیس بیلنس ہو جاتے ہیں وہاں وقت رک جاتا ہے اور اسپیس سمٹ جاتی ہے، پھر آپ صرف لمحہ موجود میں زندہ ہوتے ہیں، نہ کوئی پاسٹ ہوتا ہے نہ کوئی فیوچر ہوتا ہے۔ اب اس کے بارے میں بہت ساری، حضرت سلیمان فارسی سے ایک حدیث منسوب ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے، کچھ لوگ اس کو ضعیف حدیث بھی کہتے ہیں، کہ وہ ایک جگہ گئے جہاں پہ 70,000 زمینیں تھیں اور ہر زمین میں 70,000 شہر تھے، ہر شہر میں 70,000 مساجد تھیں، اور حضرت سلمان فارسی کہ جن کے بارے میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان نے اس سے زیادہ سچے آدمی پہ آج تک کبھی سایہ نہیں کیا، تو حضرت سلمان فارسی جو ہیں ان سے منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ہر مسجد کے ہر ممبر پہ مولا کائنات خطبہ دے رہے تھے، یعنی پیرالل یونیورس کا تصرف یا اس کا جو تعارف ہے وہ سخی سلطان بہو کی کتابوں میں بھی ملتا ہے کہ ایک ہی وقت میں اولیاء ڈفرینٹ ڈائمنشنز میں ہوتے ہیں۔ اب یہ وہ ڈائمنشنز ہیں جو لوگوں کو ظاہر سے سمجھ نہیں آتی، یہ اس وقت سمجھ آتی ہیں یا تو یہ آپ کے اوپر بیت جائے، آپ کو پتہ لگے کہ آپ کہاں ہیں کیسے ہیں، یا آپ کسی ایسے بندے کو کہ جس کو آپ مانتے ہوں کہ اس بندے کا ایکسپیرینس ٹھیک ہے، اس کو پڑھ کے سوچ کے کچھ نہ کچھ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس کو کہیں کہ یہ جو پیرالل یونیورس کا کانسیپٹ ہے اس کو کوئی کانکریٹ اور کر کے دکھایا جائے، تو بیٹا میٹاورس پہ کام تو ہو رہا ہے نا، میٹاورس پہ موجود ہے، میٹاورس کا کانسیپٹ بھی موجود ہے۔ اب اس کی ڈائمنشنز جو ہیں وہ اسلام میں بیت المعمور جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، خانہ کعبہ ریپلیکا ہے بیت المعمور کا، عرش معلیٰ جہاں اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ سکونت کہا جاتا ہے، ویسے تو اللہ کائنات کے ہر ذرے میں، تو وہ جو اللہ کائنات کے ہر ذرے میں موجود ہے اس کا ایک جو سینٹر ہے وہ عرش معلیٰ، عرش معلیٰ کا ریپلیکا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کا روضہ ہے، یعنی اصل اس کی امیج کوئی اور ہے اور یہ صرف اس کی ایک پیرالل امیج ہے۔ ہم جہاں پہ ہیں بیٹا یہ دنیا ریپلیکا ہے، وی آر ایکچولی لیونگ ان دا ریپلیکا۔ وہ جو قرآن پاک جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اس کو لوح محفوظ میں جو ہے وہ رکھ دیا گیا، یا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا،
تو محفوظ کے دو ترجمے ہیں بیٹا. ایک وہ کہ جس کو خود حفاظت جس کی جاتی ہو، اور ایک وہ محفوظ کہ جس میں آپ محفوظ ہوں، یعنی وہ آپ کی حفاظت کرتا ہو. دونوں میں نے ہیں. یعنی گھر محفوظ ہوتا ہے اس لیے کہ گھر کے اندر رہتے ہوئے آپ محفوظ ہوتے ہیں. گھر آپ کو آپ کی حفاظت کرتا ہے، آپ کی پروٹیکشن کرتا ہے. کوئی مہنگی کوئی بہت اچھی چیز ہو تو اس کو آپ سنبھال کے رکھتے ہیں، اس کو محفوظ رکھتے ہیں. تو دونوں کانسیپٹ حفاظت کے وہ ہیں جو اللہ دونوں لفظوں کو قرآن پاک میں یوز کر رہا. آسمان محفوظ چھت، یعنی آسمان جو ہے وہ اس کی حفاظت اللہ کر رہا ہے کہ وہ گر نہ جائے. اس کی ساری چیزیں، اس کا سسٹم سائنٹیفکلی بھی آسمان میں موجود سیارے زمین سے نہ ٹکرا جائیں، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے. اور دوسرا جو عام سا لفظ کا ترجمہ بنتا ہے کہ یہ محفوظ ہے، آپ کی حفاظت کرتا ہے، تو بیٹا اوزون لیئر آسمان کا حصہ ہے نا، وہ آپ لوگوں کو زمین پہ آنے والی تابکاری ریز سے بچاتی ہے، وہ آپ کی حفاظت بھی کرتی ہے. یعنی ذوالقرنین والی جو ایپیسوڈ ہے اس میں قرآن پاک کی جو آیات ہیں اس کی تفسیر میں یہ ذکر ملتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جن کے اور آسمان کے درمیان میں کوئی آڑ نہیں تھی. ایک مخلوق کا اللہ ذکر کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ ایک ایسی مخلوق تھی جس کے اور آسمان کے بیچ میں کوئی آڑ نہیں تھی. تو اس کا ایک ترجمہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ there were no ozone layer. تو ان کے بارے میں تفسیر میں یہی آتا ہے نا کہ وہ رات کو نکلتے تھے، دن کو یا وہ پانی میں چھپ جاتے تھے یا ایسی جگہ پہ چھپ جاتے تھے جہاں ان کو جو ہے وہ ریز کا سامنا نہ کرنا پڑے. دیٹ از جسٹیفائڈ، یہ ہو سکتا ہے. اسی طرح ہم اب واپس آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ اس کے راستے. تو مولا کائنات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. سلونی ان تفتدونی والی جو خطبہ ہے اس میں کہ پوچھ لو مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ تم لوگ مجھے کھو دو. میں دنیا سے چلا جاؤں، تم لوگ مجھے کھو دو. میں زمین کے راستوں کو جتنا جانتا ہوں اس سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. بیٹا اسپیس راؤٹنگز کا ذکر تو ہم نے آج سے 100 سال پہلے سنا ہوگا. 100 سال 125 سال پہلے اسپیس راؤٹنگز کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا کہ اسپیس کے بھی کوئی راؤٹ ہوں گے، کچھ اس راستے سے فلاں چیز جائے گی، اس راستے سے فلاں چیز جائے گی. کانسیپٹ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے مولا کائنات کا ایک اور فرمان ہے کہ میری زندگی میں صرف ایک جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ جو نہیں ہوئی، کہ میرے پاس جتنا علم تھا لوگوں نے مجھ سے پوچھا نہیں، اور جو ہے وہ لوگوں نے جتنا میں عطا کر سکتا تھا اتنا مجھ سے مانگا نہیں. مالک نے کہا تھا کہ میری زندگی میں یہی ہے. اب مولا کائنات کا تعارف کیا ہے؟ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین نے فرمایا میں مدینۃ العلم علی دروازہ. دروازے کی حیثیت گھر میں کتنی ہوتی ہے یو بیٹر نو، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. شریف لوگ اپنے گھروں میں بھی دروازوں سے آتے ہیں، چھتیں پھلانگ کے نہیں آتے. اگر دین لینا ہے، علم لینا ہے تو پھر باب مدینۃ العلم کے وسیلے سے ہی ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا. اب اس کے ضمن میں اسپیس راؤٹنگ کا یہ جو خطبہ ہے اس کے ضمن میں ایک بہت کمال کی سٹوری ہے جو کہ جس کے سارے ایویڈنس محفوظ ہیں. سر البرٹ آئنسٹائن کا نام سنا ہوگا آپ نے، obviously. ٹھیک ہے. ہی واز ورکنگ آن اے تھیوری. تو وہ اسپیس راؤٹنگس کے اوپر اور جو ہے وہ کائنات کی چیزوں کے اوپر دیکھ رہے تھے. بڑی لمبی ریسرچ کے بعد انہیں کچھ سوالوں کا جواب نہیں مل رہا تھا. تو کسی نے ان کو کہا کہ ایک آیت اللہ ہیں، ایک عالم ہیں بروجردی نام کے. بروجردی صاحب جو ہے وہ شاید آپ کو اس بارے میں گائیڈ کر دیں. انہوں نے
بروجردی صاحب کو ایک خط لکھا. پھر بروجردی صاحب نے ان کو نہج البلاغہ کا ایک جو ہے وہ نسخہ بھی بھجوایا, ان کے کچھ کویشچنس کے آنسر ہیں وہ بھی دیے. تو البرٹ آئنسٹائن نے آیت اللہ بروجردی سے پوچھا کہ آپ کو یہ کیسے پتہ ہے؟ آپ نے فزکس پڑھی, آپ نے کوئی ایسا کوئی علم پڑھا ہے؟ یعنی آپ تو بظاہر دین کے عالم ہیں, آپ کے پاس یہ کیسے آیا؟ تو انہوں نے پھر مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ کوٹس کو جو دیا. پھر ایک بہت لمبا سلسلہ ہے, ہم کٹنگ شارٹ کے, ایک بہت لمبا سلسلہ ہے البرٹ آئنسٹائن اور بروجردی صاحب کے آپس میں کانٹیکس کا, لیٹرز کا, چیزوں کا, علم کی ایکسچینج کا. تو ایک لیٹر میں ایک جملہ ہے, صرف اس پہ بات کر کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. تو اس لیٹر میں جو انہوں نے بروجردی صاحب کو, آیت اللہ بروجردی کو لکھا, اس میں انہوں نے لکھا کہ میں پہلے حیران ہوتا تھا کہ وہ علم کا شہر کہ جس نے اپنا تعارف یہ کرایا, اور میں حیران ہوتا تھا کہ وہ جو شخصیت ممبر پہ بیٹھ کے سلونی کہہ رہی تھی, ان کے ماننے والے آج تک اس بات پہ کیپیبل نہیں ہوئے کہ وہ اپنے سیاروں پہ جا کے اپنی کالونیز بنا لیں. دس از دا ورڈ, اپنے سیاروں پہ جا کے اپنی کالونیز بنا لیں. یعنی وہ اتنا آسان تھا ان کی نظر میں. بیٹا مولا کائنات صرف اس لیے نہیں, مطلب دیکھیں کائنات میں عزت کے دو معیار ہیں. میرے دادا جی, اللہ ان کے کروڑ درجات بلند کرے, ان پہ رحمت نازل فرمائے, ان کی قبر پہ. میرا بچپن چونکہ ان سے گزرا تو میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا. وہ کہا کرتے تھے کہ پتر, کیونکہ ہم گھر میں پنجابی بولتے ہیں, تو مجھے کہتے تھے کہ پتر اللہ نے نا عزت دو چیزاں چ رکھی ہے, یا تھوڑے کام دی عزت ہے یا تھوڑے کردار دی عزت ہے. تو بیٹا یہ جن لوگوں کے کام کی عزت ہے, دیز آر سائنٹسٹ, دیز آر دا پیپل جو لوگوں کی ہیلپ کے لیے, لوگوں کی نئی انوویشنز کے لیے کام کرتے ہیں. اور جن کے کردار کی عزت ہے وہ اہل بیت ہیں, وہ اولیاء ہیں. یہ سارا پورا ایک سسٹم دونوں چل رہے ہیں. آیت اللہ بروجردی جو ہے وہ ہیں کہ جن کے کردار کی عزت کی جاتی ہے. میٹاورس کائنات میں اللہ نے بنائی. اب اس کی بہت ساری روایات ہیں, الست, یوم الست, جس میں اللہ نے کہا تھا الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو روحوں نے کہا تھا کہ جی ہاں. تمام روحیں, ازل سے لے کے ابد تک کی روحیں وہاں موجود تھی. کائنات میں کون سا ایسا وقت معلوم گزرا ہے جہاں پہ تمام روحیں اکٹھی ہو چکی ہوں؟ ہمیں یہ پتہ ہے کہ محشر میں اکٹھے ہونا ہے سب نے, ٹھیک ہے. پہلے کب ہوا؟ اس سے پہلے یہ واقعہ کب ہوا جس کا ذکر قرآن پاک میں, اور وہ کتاب جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے لا ریب فیہ, جس میں کسی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اس کتاب میں اگر اللہ یہ فرماتا ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کہ زبان اتھر سے, تو کون سا ایسا وقت تھا جہاں تمام روحیں اکٹھی تھیں؟ اچھا, دوسرا قرآن پاک میں ایک اور آیت, میں اس کی تفصیل پہ جاتا ہوں لیکن میں ذرا تھوڑا سا تمہید کی بات کروں. دوسرا قرآن پاک میں ایک آیت ہے وَإِذْ أَخَذْنَا الْمِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, کہ ہم نے تمام انبیاء سے ایک معاہدہ کیا, ایک عہد لیا ان سے, ٹھیک ہے, کہ ایک میرا نبی وہ دنیا میں آئے گا, اگر وہ تمہارے دور میں آ جائے تم اس پہ ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے. تو کون سا ایسا موقع تھا جہاں پہ 1,24,000 انبیاء اکٹھے موجود تھے اور اللہ نے ان سے پیکٹ لیا؟ اب قرآن وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے, کوئی شک نہیں, ٹھیک ہے. اللہ کائنات کا واحد کارساز ہے, ٹھیک ہے. تو پھر کوئی موقع ایسا ہوگا, تفسیر کے لوگوں نے اس موقع کو ریپلیکا کہا, اس موقع کو اوریجنل ورلڈ کہا ہے اور اس دنیا کو ریپلیکا کہا ہے. کیوں؟ جب اللہ نے روحیں بنائی, تمام روحیں بنائیں, پھر اللہ نے اپنی کرم نوازی, رحمت ان کو دکھائی. تمام روحوں کو جب اپنی رحمت اور کرم نوازی دکھائی تو پھر اللہ نے آواز دے کے تمام روحوں سے کہا الستُ بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟
تو تمام روحوں نے کہا کہ بے شک یا اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، کیا تم میرے علاوہ کسی کو معبود مانو گے؟ ان کا جی بالکل نہیں مانیں گے، بالکل نہیں مانیں گے۔ ان کا ٹھیک ہے، اوکے، سگنیچر کر دو۔ تمام روحوں نے ایک کوئی ڈاکومنٹ کہہ لیں، کچھ کہہ لیں، مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا تھا، لیکن حدیث میں اسی طرح آتا ہے کہ تمام روحوں نے اس کے اوپر اپنا کانسینٹ دے دیا، دستخط کر دیے یا کچھ ایسی چیز، یعنی مختلف الفاظ ہیں تو ان کا ترجمہ یہی بنتا ہے۔ تو جب تمام روحوں نے اپنا کانسینٹ دے دیا تو پھر اللہ نے دنیا کی لذات دکھائیں۔ اب کچھ روحیں جو تھیں جنہوں نے اللہ کو مان لیا، انہوں نے کہا یا اللہ تو رب ہے، بس ٹھیک ہے، دنیا میں ہم نے کرنا کیا ہے، وہ یہاں بیٹھ گئے۔ کچھ روحیں دنیا کی طرف لپکیں اور کچھ روحیں تذبذب کا شکار ہو گئی۔ میں نے اس پچھلے پوڈ کاسٹ میں ذکر کیا تھا کہ اللہ نے 3 طرح کے لوگوں کا ذکر کیا، ایسے ایک وہ جنہوں نے مان لیا، ایک وہ جنہوں نے نہیں مانا، اور ایک وہ جو تذبذب کا شکار تھے، یعنی پسند اللہ بھی تھا، دنیا بھی ٹھیک لگتی تھی، دھیان ادھر بھی تھا، دھیان ادھر بھی تھا، تو وہ درمیان میں رہے۔ کچھ عرصہ معلوم تک یہ سچویشن رہی، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ چیزیں بند کر دی گئی، اور پھر فیصلہ ہو گیا کہ یہ جو ماننے والی روح ہیں یہ مادرزاد اولیاء ہوں گے، یہ ان کی فہرست ہوگی، انبیاء اولیاء کا فیصلہ ہو گیا۔ یہ وہ روح ہیں جنہوں نے نہیں مانا تھا، ان کے سامنے سورج جو ہے وہ پلٹے گا، ان کے سامنے چاند ٹوٹے گا، ان کے ہاتھ میں پتھر کلمہ پڑیں گے، ان کے سامنے معجزے ہوں گے، یہ نہیں مانیں گے، کیونکہ ان کی ڈاکٹرائن میں، ان کی سرشت میں یہ رکھ دیا گیا تھا کہ یہ وہ روح ہیں جو نہیں مانیں گی۔ ٹھیک ہے، ان کے سامنے سارا کچھ ہوا اور وہ نہیں مانے۔ انہی روحوں کے بارے میں قرآن پاک میں ہے، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو آیت ہے کہ یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، یا رسول اللہ آپ ان کو جو مرضی کہیں یہ نہیں پلٹ دیں گے، سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، یہ واپس نہیں آئیں گے۔ فیصلہ وہاں ہو گیا تھا۔ ریپلیکا ورلڈ کی بات کروں، اگر اللہ ان روحوں کو بغیر کچھ کیے سزا دے دیتا، اب یہ ہے کہ اگر یہ بھی ایک کویشچن ہوتا ہے نا کہ اگر تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے تو پھر جزا سزا کیا؟ ایسے، ٹھیک ہے، جزا سزا کا موقع اوریجنل ورلڈ میں اللہ نے دیا تھا۔ اوکے، ٹھیک ہے، وہ روحیں دنیا میں آنے سے پہلے اپنے کام کر چکی تھی۔ اب وہی سافٹ ویئر جو انہوں نے خود اپنا اس وقت ڈیولپ کیا تھا، وہ سافٹ ویئر اللہ نے انسان میں برین نیورونز، ہارٹ نیورونز میں فیڈ کیا، اس کو دنیا میں بھیج دیا۔ یعنی کتنا کہ وہ دل سخت ہوگا اس شخص کا جس کے سامنے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، مولا کائنات موجود ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں، ٹھیک ہے، ان کا کردار، ان کا سارا کچھ موجود تھا، اس کے سامنے معجزے ہو رہے تھے، وہ نہیں مانے، پھر بھی نہیں مانے۔ کتنا کہ وہ اس بندے کا جو ہے وہ دل سخت ہوگا کہ جس کا باپ نبی ہے اور باپ کہہ رہا ہے کہ بیٹا میری کشتی میں آ جاؤ، وہ کہتا ہے نہیں میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ کتنا کا دل سخت ہوگا۔ بیٹا یہ ریپلیکا ہے، آپ اس کو سمجھیں، اس ڈائمینشن کو تھوڑی مشکل سے سمجھ آئے گی لیکن اس کو سمجھیں کہ واٹ اٹ از۔ ہم نے اوریجنل میں جو کام کیے تھے اس کے بعد ہمیں بطور امتحان، یعنی بچوں کو استاد پہلے پڑھاتے ہیں نا کلاس میں، کورس چیزیں ختم کرتے ہیں، اس کے بعد ٹیسٹ کے لیے اتارا جاتا ہے۔ بغیر پڑھائے، بغیر کورس کیے کبھی امتحان میں اتارا گیا بچوں کو؟ تو اگر یہ دنیا ہماری امتحان گاہ ہے جس کے بارے میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین نے صراحت سے فرمایا ہے، تو اس امتحان گاہ سے پہلے کہیں ہم نے کہیں کسی کلاس میں، کہیں کسی جگہ علم حاصل تو کیا ہوگا نا، جس کی بیس کے اوپر یہ دنیا کا مطلب بلا وجہ تو نہیں ہے نا۔ انما بعثت معلما، میں استاد بنا کے مبعوث کیا گیا تھا۔ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بادشاہ کونین کی حدیث ہے۔
کوئی ایسی جگہ ہوگی کہ جہاں پہ دنیا کی ہر چیز کو سرور انبیاء نے پڑھایا ہوگا؟ بظاہر تو 63 سال 63 ایئرس، بظاہر تو زندگی 63 سال ہے، لیکن کوئی ایسی جگہ تو ہوگی نا جہاں پہ وہ جو میں نے پہلی حدیث کوٹ کی حضرت سلیمان فارسی سے، بیٹا ایسکٹالوجی میں بہت ساری چیزیں پڑھنے کو ملتی ہیں جو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں. اور دوسرا یہ جو انٹرنیشنل طاقتیں ہیں نا، یہ جو نیگیٹو طاقتیں ہیں، یہ بھی ہمارا برین سنیپ کر رہی ہیں. انہوں نے ہمارے بچوں سے، میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ مجھے تکلیف صرف یہ ہے کہ ہمارے بچوں سے تعلیم کا جو حق تھا نا وہ چھین لیا گیا. ہمارے بچوں کو ویلنز کو ہیرو بنا کے دکھایا جا رہا ہے اور ہیروز کو ویلن بنا کے دکھایا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہم اس بات کا ایک پرسپیکٹیو یہ لے سکتے ہیں کہ جتنے انسان ہیں انہوں نے ایک مرتبہ پہلے اپنی ایک زندگی اوریجنل ورلڈ میں جی ہوئی ہے اور یہ اب اس کا ریپلیکا ہے. جی بیٹا، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ کانکریٹ نہیں ہے. اسی کے ضمن میں ایک اور دلیل کے طور پہ بات کر دیتا ہوں. آسمان میں روحوں نے اچھائی بھی کی، برائی بھی کی. عالم ارواح میں جب اللہ نے سب کو تخلیق کیا، اللہ کن کہہ کے تخلیق کرتا نا، ساری روحیں تخلیق ہو گئیں. اب وہ روحیں نیچے آ گئیں. مسلمانوں کے گھر کافر روحیں آ گئیں، کافروں کے گھر مسلمان روحیں آ گئیں. تو اللہ نے جو ہے وہ اپنی طرف سے لوگ بھیجے نا. 90 لاکھ مسلمان کیے حضور معین الدین چشتی اجمیری نے. کیوں؟ کہ اللہ نے کہا تھا کہ یہ کافر ہیں، ان کے گھر میں مسلمان روحیں نکال لو. معین الدین چشتی اجمیری کو اللہ نے میگنیٹ بنا کے بھیجا جو اپنے جیسوں کو کھینچ کے انہوں نے اکٹھا کر لیا، یعنی سیگریگیٹ کر لیا. کافروں میں سے مسلمان روحیں چن لیں. اسی طرح مسلمانوں کے گھر کافر روحیں آ گئی. تو اب ان کافر روحوں کی سیگریگیشن کے لیے بھی تو کرنا چاہیے تھا نا، کوئی بڑا کافر چاہیے تھا. تو مرزا غلام احمد قادیانی جیسے لوگ یہاں آئے، وہ اپنی جیسی روحوں کو اپنے جیسوں کو اٹریکٹ کر کے پار لے گئے. سیگریگیشن ہو گئی. دس از دی میٹاورس. دس از وی آر ایکچولی لیونگ ان میٹاورس. ہماری وہ ڈاکٹرائن، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے بارے میں ایک بات کہی جس کی توثیق مولا کائنات نے کی، جس کی توثیق حضرت عمر نے کی، کہ یہ جو حجر اسود ہے اس میں وہ تمام ڈاکیومنٹس موجود ہیں ان روحوں کے، کہ جو روحوں نے اللہ کے ہونے کا اقرار کیا تھا وہ اس میں موجود ہے. حجر اسود کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے نا کہ وہ اپنا جو راز ہے وہ کھول دے گا. تو کون سا راز ہے؟ جہاں پہ ابھی آپ نے بات کی کہ اللہ نے سگنیچر کروائے، جنت سے آیا تھا نا پتھر. تو وہ پتھر وہاں پہ تھا جہاں پہ ان تمام روحوں کی، کل عالم انسانیت کی ڈاکٹرائن موجود ہے حجر اسود میں. اس لیے اس کی اہمیت ہے، ورنہ پتھر کی تو اہمیت نہیں ہے. کعبہ اٹ سیلف پتھر کی عمارت ہے نا، لیکن کعبے کی عبادت کیوں ہوتی ہے؟ کہ اس کے اندر ایسنس ہے اللہ کا، سینٹرلائزیشن تجلی کی کعبہ. اسی طرح سینٹرلائزیشن آف ہیومینٹی حجر اسود ہے. وہیں سے طواف شروع ہوگا، کیونکہ انسان اور اللہ کا مرجر، انسان اور اللہ کا مرجر ہے. تو وہاں سے ہی طواف شروع ہوتا ہے، حجر اسود سے. کیوں؟ دس از سم تھنگ. آپ ہمیں آئیڈیا نہیں ہے، نہ ہمیں یہ آئیڈیا کرنے دیا جاتا ہے. کوئی سوچنے کی کوشش کرے مار دیا جاتا ہے. توحید کا جتنا خوبصورت تعارف گرو نانک دیو جی نے کرایا دنیا میں کوئی نہیں کروا سکتا. گرو نانک دیو جی بادشاہ وہ پرسنالٹی ہیں کہ جنہوں نے پیدل حج بھی کیے، جو کربلا میں مولا علی کے روضے پہ نجف میں 2-3 دفعہ گئے. ان کی بہت دوستی ہے بابا فرید بادشاہ سے، بابا فرید سرکار سے. ایک بڑا دلی تعلق ہے. اس کے علاوہ بہاؤالدین زکریا سے ان کا ایک بہت دلی تعلق ہے. ان کے بارے میں ریومرز یہ تھیں کہ وہ کافر ہیں. لوگ سمجھتے تھے کہ یہ کافر ہیں. وہ جب حج کر کے واپس آ رہے تھے تو گورنر بغداد کو کسی نے کہا کہ یہ بندہ جو ہے یہ کافر ہے اور یہ میقات کی حدود میں گیا ہے، حج کر کے آیا ہے، یہ کافر ہوتے ہوئے وہاں گیا ہے، یہ تو واجب القتل ہے.
بغداد کے گورنر نے گرو نانک دیو جی کو بلا لیا کہ جی بتائیں، اگر تو آپ میرے سوالوں کا جواب دے دیتے ہیں تو معافی، اور اگر آپ میرے سوالوں کا جواب نہیں دیتے تو آج آپ کی زندگی کا آخری دن ہے، آج آپ کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ گرو نانک دیو جی مہاراج، میں ان کی بیٹا بہت دل سے عزت کرتا ہوں، وہ بہت کمال کی پرسنالٹی ہے، لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہے ریلیجن۔ میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہوں، الحمدللہ مسلمان ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں باقی ریلیجن کے لوگوں کی عزت نہ کروں۔ میرا دین مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں ڈگنیٹریز جو کسی بھی ریلیجن کے ہیں ان کی عزت نہ کروں، نو، میری کتاب میں گستاخی والا کانسیپٹ نہیں ہے، اسلام امن محبت کا بالکل پیغام ایسے ہی دیتا ہے۔ گرو نانک دیو جی مہاراج کو جب اس نے بلا لیا گورنر نے، تو انہوں نے کہا جی بتائیں، انہوں نے کہا ہاں، تو جو میں گرو نانک کا جو پنجابی کا ٹیکسٹ ہے نا، اس کو میں ان کے جو جملے ہیں نا کوشش کروں گا پنجابی میں بتاؤں، میں ہی کریں آپ کو، کیونکہ وہ اردو میں نا ان کا حسن ختم ہو جائے گا۔ ان کا 10 راجن کی پوچھنا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ دسو، اللہ تو پہلے کی ہے، اللہ رہندا کتھے ہے، اللہ کردہ کی ہے؟ تو اس کو ایسے دیکھ کے مسکراتے ہیں کہ ایڈی گرمی دے وچ تو مینوں ایتھے کھلاریا ہویا ہے، اور کچھ پیا ہی دے۔ انہوں نے کہا جی میں تہاڈی زندگی دا فیصلہ کرن لئی تہانوں بٹھایا ہے تے تسی مینوں کہہ رہے ہو کچھ پیا دے۔ تو گرو نانک دیو جی مہاراج کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنے باورچی کو اشارہ کیا، تو وہ دودھ کا ایک پیالہ لے کے آ گیا۔ گرو نانک نے ایسے پیالے کو دیکھا، اس کا کہ ادھے وچ کچھ ہے۔ اب گورنر کے لیے یہ ڈوب مرنے کا مقام تھا کہ اس کے کچن سے کوئی چیز آئی ہے کسی مہمان کے لیے، بھلے وہ قیدی کیوں ہے کہ اس میں کچھ چیز اچھی نہیں ہے۔ اس نے اپنے باورچی کو ڈانٹا کہ جی اے کی تو لے کے آئے۔ باورچی نے بھی انسلٹ فیل کی، اس نے جا کے پونا چھانا سارا کچھ، انہوں نے کہا جی واپس لا کے کہتا ہے جی یہ کچھ بھی نہیں ہے بابا، ایویں ہی کری جا رہے۔ تو گرو نانک نے ایسے دیکھ کے کہا کہ یہ مکھن بھی ہے، یہ پنیر بھی ہے، یہ گھیو بھی ہے، تو جتھے جو لبنا چاہیں گا نا تینوں لب جائے گا۔ اس کائنات دی سرشٹی دے کण کण چلا ہے گا، اللہ کے سے ایک جگہ نہیں رہندا، اس پوری کائنات دے ذرے ذرے یعنی اس کائنات کے ایک ایک ذرے میں اللہ موجود ہے، جہاں سے ڈھونڈنا چاہو گے وہاں سے مل جائے گا، جہاں سے ڈھونڈنا چاہو گے۔ اس سے اچھا اللہ کے رہنے کا کوئی کانسیپٹ بتا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا جی یار جس طرح دی تسی گل کردے ہو تسی یقیناً کوئی عالم آدمی تے ہے گے ہو، اچھا ہن اے دسو کہ اللہ تو پہلے کی ہے؟ انہوں نے کہا میں سنیا ہے تیرے کول بہت ہیرے موجود نے، کوئی ایک ادھا مینوں بھی دے، نالے تو مینوں کہہ رہے ہیں کہ تسی بڑے نیک آدمی ہو، تو کوئی ایک ادھا مینوں دے دے۔ اس نے اپنے خزانچی کو اشارہ کیا، انہوں نے کہا جی لاؤ۔ خزانچی نے ہیرے گننے شروع کیے، 1 2 3، گرو نانک نے بازو پکڑ لیا، غلط گنتی پڑھ رہا ہے، غلط گنتی پڑھ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ کیسے؟ کہ جی پھر تو گن۔ اس نے گننا شروع کیا، 1، ہاتھ پکڑ لیا، غلط گنتی پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی 1۔ میں کہا ایک تو کیوں شروع کرنا ہے، ایک تو پہلے شروع کر۔ تو انہوں نے کہا جی ایک تو پہلے کی شروع کراں، ایک تو پہلے ہے ہی کچھ نہیں۔ کہنا جی ایس ایک تو پہلے کچھ نہیں تے اوس ایک تو پہلے کچھ ہوئے گا۔ بہت خوبصورت۔ اگر اس ایک سے پہلے کچھ نہیں ہے تو اس ایک سے پہلے کچھ ہوگا۔ تو مجھے پوچھ رہا ہے کہ اللہ کے پہلے کون ہے، اللہ سے پہلے کون ہے؟ اس نے جو گورنر تھا نا، اس کی وہ جو رئی صحیح تھی کہ جی مینوں غلط اطلاع ملی سی، یو آر ریئلی سینٹ، آپ سچ مچ کے جو ہے کوئی سینٹ ہیں، کوئی مشہور ہیں، مجھے غلط اطلاع ملی تھی، میں معافی چاہتا ہوں، میری طرف سے آپ آزاد ہیں۔ لیکن تیسرے سوال کا بھی جواب دے دیں، اللہ کرتا کیا ہے؟ تو اس کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں کہ آپ تو اتنے تخت تے چڑھ کے بیٹھا ہوئے ہیں تو مینوں تو تھلے کھلا رہا ہوا، نالے مینوں کہنا ہے کہ تو سینٹ ہیں، تو فقیر ہیں، تو وڈا آدمی ہے، آپ تو اتنے بیٹھا ہیں تو مینوں تو اپنا تھلے کھلا رہا ہے۔ گورنر نے اپنی کرسی چھوڑی، ان کا جی آپ یہاں بیٹھ جائیں، میں نیچے کھڑا ہو جاتا ہوں، میرے سوال کا جواب دے دیں۔ گرو نانک جی اس تخت کے اوپر بیٹھے، وہ سمادھی لگا لی، آنکھیں بند کر لی، وہ چوکڑی مار کے بیٹھ گئے۔ کچھ دیر تو گورنر نے برداشت کیا کہ جی یہ کیا؟
کچھ دیر کے بعد اس کا پارا جو ہے اس نے کہا کہ جی بابا جی میں تھوڑے کو سوال دا جواب مانگ رہے ہیں, تسی مینوں سمادھی لا کے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا وہی کر رہے ہیں جو اللہ کردا ہے. انہوں نے کہا کی مطلب؟ اللہ اتنے والوں تھلے لے آندا ہے, تھلے والوں اتنے لے جاندا. ٹھیک ہے, آج بھی بغداد میں گردوارہ موجود ہے جس کو تخت صاحب کہتے ہیں, حضور غوث اعظم, جی بیٹا حضور غوث اعظم کے روضے کے تھوڑا سا قریب میں وہ گردوارہ آج بھی موجود ہے. سکھ پربندک کمیٹی اس کے کام بھی کرتی ہے. یہ ڈائمینشن ہے گرو نانک دیو جی کی. اس سے اچھا توحید کا تعارف میں نے کم از کم اپنے کم نالج میں نہیں سنا. ویری بیوٹیفل انڈیڈ. ٹھیک ہے, گرو نانک آپ سمجھتے کیا ہے, گرو نانک عام سا آدمی تھا. ہم لوگوں نے آج بھی یہ جو ان کا سری ہرمندر صاحب جیسے گولڈن ٹیمپل کہتے ہیں, سری ہرمندر صاحب جی کی بنیاد کس نے رکھی تھی آج بھی لوگوں کو نہیں پتہ. گرو امر داس جی نے میاں میر صاحب کو بلایا تھا, پانی کے اندر اینٹ نہیں ٹھہرتی تھی, میاں میر صاحب نے پہلی اینٹ پانی کے اندر رکھی تھی. آج تک گولڈن ٹیمپل موجود ہے. ہمارے ریلیجنز میں, ہماری سویلائزیشنز میں محبت کا ایک ایسا ایلیمنٹ تھا جس کو ڈیلیبریٹلی تباہ کیا گیا, ڈیلیبریٹلی تباہ کیا گیا. ہمارے اندر دوسروں کی رواداری ختم کی گئی جان بوجھ کے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بات نہ کر سکیں. گرو نانک دیو جی کا ذکر ہو رہا تو ایک اور واقعہ میرے ذہن میں آ گیا. حضرت گرو نانک دیو جی, ان کی علمی قابلیت, ان کی اسپرچول کیپیسٹی, مطلب علامہ صاحب نے بھی گرو نانک کے اوپر ایک مرد کلندر نے آ کے جگایا خواب سے, گرو نانک دیو جی کے لیے لکھی ہوئی ہے یہ نظم. وہ بہت کمال کی پرسنالٹی ہے. گرو نانک دیو جی کا ایک اور واقعہ زندگی کا, لائف سٹوریز, میں نے چونکہ بہت شوق سے پڑھا ان کو, ان کا بہت کمال کی. ایک راجا تھا, اس کے سلطنت میں ایک باغ تھا جو صدیوں سے ویران تھا. وہاں پہ گھاس نہیں اگتی تھی. یعنی میں نے آپ کو کہا نا کہ توحید گرو نانک نے سکھائی ہے, زندگی گزارنے کا طریقہ بھی گرو نانک نے بہت کمال کا سکھایا. یعنی ہمارے پاس اولیاء کی سٹوریاں ہیں, ہم اپنے بزرگوں سے سیکھتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی سے آنکھیں بند کر لیں, ان کی اچھائی کو نہ دیکھیں. گرو نانک دیو جی مہاراج نے جو ہے وہ ایک کہانی ان کی لائف سٹوریز میں سے ہے جو مجھے بڑی فیسینیٹ کرتی ہے. ایک دن اس بادشاہ کے اہلکاروں نے اس کو خبر دی کہ وہ جو ویران علاقہ تھا وہ تو آباد ہو گیا ہے, وہاں پر تو گھاس ہے, باغ ہے, پھل لگے ہوئے ہیں, مور پھر رہے ہیں. وہ تو جو صدیوں سے ویران تھا اس کی تو کایا پلٹ گئی. ان کا ہوا کیسے؟ ان کے جی ایک بابا ہے, 2 اس کے خادم ہیں, وہ وہاں آ کے بیٹھے ہیں تو اس علاقے کی قسمت بدل گئی ہے. راجا نے کہا کہ چلو ملتے. اس کے لیے تو شاکنگ خبر تھی. ٹھیک ہے, سینکڑوں سال راجا نے اپنی فوج تیار کی, آ گیا تو دیکھا کہ حضرت گرو نانک دیو جی مہاراج ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ ان کے جو 2 خادم ہیں, جو دوست ہیں, جو جن پیارے کہتے ہیں, بھائی بالا جی اور بھائی مردانہ جی, دونوں ساتھ ہیں. تو وہ آ گیا, اس نے گرو نانک دیو جی کو پرنام پیش کیا, جو بھی ان کا طریقہ تھا اس نے پیش کیا, اور اسے کہا کہ سرکار میرے نال چلو, کو بھوگ کرو, میرے گھر کو کھانا کھائیں, مجھے کو برکت عطا کریں. تو اس نے کہا, گرو نانک دیو جی نے کہا میں تیرے نال چلدا, مینوں کی دیں گا. تو راجا جو ہے وہ اس نے کہا جی سرکار راج پاٹ تہاڈے نال لکھ دینا. انہوں نے کہا یہ تو تیرا ہے نہیں, تیرے تو پہلے تیرے وڈیاں دا سی, تے جے کوئی شترو کوئی دشمن آ گیا تے پھر او دا, تیرا تے نہیں, مینوں کچھ دینا ہے تو کوئی اپنی چیز دے. راجا سیانا بھی بہت تھا, اس نے کہا سرکار میرا تن حاضر, میں تہاڈی غلامی, تہاڈا غلام, تہاڈا نوکر بن کے زندگی گزاراں گا, مینوں اپنی غلامی چ قبول کرو. تو گرو نانک دیو جی نے کہا کہ یہ تن تیرا ہے, نالے سواہ دی ٹھیری مینوں کی دینا, تیرا اج ساہ بند ہو جائے مٹی نال مٹی, سواہ نال سواہ, یہ مینوں کی دینا, کوئی اپنی چیز دے. راجا نے کہا کہ سرکار میرا من حاضر, میرے من دے تخت تے بیٹھو, بادشاہی کرو, میرے من پہ حکومت کریں, آپ کے لیے میرا من حاضر. تو گرو نانک دیو جی نے کہا کہ من تے تیرا شترو ہے, دشمن ہے, اپنا دشمن دینا ہے مینوں, کوئی اپنی چیز دے. اب یہاں پہ آ کے راجا زچ ہو گیا, اس نے کہا کہ جی
نہ دولت چاہیے، نہ بادشاہی، نہ تن، نہ من، چاہیے کیا؟ ڈیمانڈ کیا کر رہا ہے؟ اس نے پھر گرو نانک دیو جی کے پیروں میں جو ہے وہ سر رکھا اور کہا سرکار تسی دس دیو. تو گرو نانک جی نے ایسے آنکھ اٹھائی اور اٹھا کے کہتے ہیں اے جڑی تیری میں ہے نا یہ مینوں دے دے، اے جڑی تیری میں ہے اے مینوں دے دے. جب یہ سننا تھا تو راجہ رونے لگ گیا. اب وہ روئی جا رہا ہے، فوج پریشان ہے کہ یہ ہوا کیا. راجہ گرو نانک کے پیروں میں سر رکھ کے روئی جا رہا ہے. کچھ تھوڑی دیر بعد جب طبیعت بحال ہوئی تو کندھے پہ ہاتھ مار کے کہنے چل راجن اٹھ جا کے بادشاہی کر. انہوں نے کہا جی ہون بادشاہی کرن جوگا کون؟ اب بادشاہی کرنے کے قابل کون رہ گیا ہے جب میں ہی نہیں رہی؟ تو گرو نانک نے کہا کہ اگلا سوال، یہ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ زندگی گزارنے کا طریقہ گرو نانک نے سمجھایا، سمجھیے اس کو. راجہ نے بادشاہی کی دی ہے، انہوں نے کہا جی توڑی. تو کہتے پھر میں کہہ رہے ہیں کہ جا کے بادشاہی کر، لوکاں چ امن قائم کر، لوکاں دی خدمت کر، اپنا سمجھ کے نہیں مالک دا سمجھ کے خدمت کر. دس از دی وے آف لائف. زندگی اللہ نے دی ہے، اللہ کی امانت ہے. لفظ اللہ نے دیے ہیں، اللہ کی امانت ہے. آپ کی طاقت اللہ نے دی ہے، اللہ کی امانت ہے. یوز اٹ فار دا بیٹرمنٹ آف دا ہیومینٹی. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک واقعہ ہے گڈریے کا، آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی سنا کہ ایک گڈریا جو ہے وہ اللہ کی حمد بیان کرتا تھا، جو اسے آتا تھا وہی کرتا تھا. مطلب کچھ لوگوں نے اس کو ایسے کہا کہ وہ اللہ میں تیری جڑا نا تیرے سر چ تیل لاواں، میں تینوں روٹی کھواواں، میں تیری تو میرا اللہ ہے. پاگل یا جیسا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اس کو ڈانٹ دیا کہ یہ کیا طریقہ ہے اللہ کا نام لینے کا. کوہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام گئے تو آواز آئی کہ موسیٰ تو لوگوں کو قریب کرنے آیا یا دور کرنے آیا ہے. یہ اسرائیلیات کی سٹوری ہے، حقیقت ہے یا نہیں ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تو لوگوں کو ہمارے قریب کرنے آیا ہے کہ دور کرنے آیا ہے. تو نے اس کو کیوں ڈانٹ دیا؟ وہ جیسا بھی تھا نام تو میرا لے رہا تھا. اچھا تم یہاں بیٹھو، میں ذرا اس سے مل کے آتا ہوں. ٹھیک ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ تھے اور موسیٰ علیہ السلام وہاں سے اترے، بھاگتے ہوئے اس گڈریے کے پاس گئے. تو وہ گڈریا بیٹھا رو رہا تھا کہ موسیٰ آج میرا آخری دن ہے، میری ریکویسٹ ہے ہوئے گی کہ میرا جنازہ تو پڑھی. گڈریے نے موسیٰ علیہ السلام کے کہا. اور وہ جو جملہ ہے نا وہ اردو میں ہے، لیکن میں چونکہ میری اپنی مدر ٹنگ پنجابی ہے تو میں اس کو پنجابی میں زیادہ ایکسپریشنز کے ساتھ بتا سکتا ہوں. میں کہا سی موسیٰ تیرا رب آیا سی، بڑا ہی سونا سی، تیرا رب میں نے مل کے گیا ہے. اس کے بعد وہ گڈریا فوت ہو جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام اس کو دفن کرتے ہیں اور پھر کوہ طور پہ جا کے اللہ سے کہتے ہیں مجھے ملنا ہے تجھ سے. یہ اس پوری کہانی کے پیچھے کا بیک ڈراپ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیوں اللہ کو کہا تھا کہ میں نے ملنا ہے. وہ مل سکتا ہے تو میں بھی مل سکتا ہوں. تب اللہ نے کہا تھا کہ نہیں تم نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے، مجھے برداشت نہیں کر سکو گے. تو بیٹا جب اللہ چاہے گا نا اپنا کو کام کروانا تو وہ پورے اسپیکٹرم کو بدل کے بھی کروا لے گا. ہم کوشش کرتے رہیں گے نا تو ہم نہیں پہنچ سکتے، پاسبل نہیں ہو سکے گا. میں چونکہ آپ کو بتایا میرا بچپن بہت سارے سینٹس کے ساتھ گزرا. جو ایک فقیر تھے لاہور میں، مجذوب آدمی تھے، یہ گوال منڈی کے قریب کہیں ان کا گھر تھا. لوگ ان کو بٹ صاحب کہتے تھے. وہ بار بار ایک بات کہتے ہوتے تھے کہ شاہ جی بادشاہ دے گھر نہیں جانا. بادشاہ دے گھر، مجذوب تھے، مطلب عام کبھی باتیں کرتے تھے لیکن کبھی کبھی بڑی عقل کی بات کر جاتے تھے. شاہ جی بادشاہ دے گھر نہیں جانا. ایک دن میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا، میں کہا بابا جی یہ دسو کہ بادشاہ دے گھر کیوں نہیں جانا تے نالے بادشاہ کیڑا جے دے گھر نہیں جانا. تو میرے تو دیکھ کے کہتے نہیں کہ یار جے تیرا دل کرے گا نا کہ تو کسی بادشاہ نو ملے تو پہلے درباناں دے ترلے کریں گا، لوگوں کو مطلب دربانوں کے ساتھ جائے گا، ان کو رشوت دے گا. کسی طرح اگر تو وزیروں کو مشیروں کو راضی کر کے بادشاہ تک پہنچ بھی گیا تو بادشاہ کا دل کرے گا تو تجھ سے ملے گا نا، نہیں دل کرے گا تو نہیں ملے گا. اس کا دل کرے گا تو تجھ سے ملے گا نا، نہیں دل کرے گا تو نہیں ملے گا. اس لیے اس کے گھر نہیں جانا. جس دن وہ خود
آئے گا اور تمہاری بازو پکڑ کے ساتھ لے جائے گا نا, اس دن دربانوں کی جرت نہیں ہوگی تمہیں روک سکیں. اس کا پھر میں نے یہ واقعہ سنا, میں اس وقت چھوٹا تھا, میں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی بات ہے. تو اس کے بعد مولانا روم کی مثنوی کا ایک حصہ میرے سامنے آیا. وہ چھوٹا سا فارسی کا شعر ہے, اس نے دنیا بدل دی. آب کم جو تشنگی آور بے دست, پانی ڈھونڈنے کی جد و جہد مت کر, اپنی پیاس کو مقدس کر, تا بجوشد آز بالا و پست, تاکہ زمین آسمان سے تیرے لیے پانی نکل آئے. پانی ڈھونڈنے میں وقت ضائع مت کرو, اپنی پیاس کو اتنا مقدس کر لو کہ زمین آسمان سے تمہارے لیے پانی نکل آئے. اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر لیں بیٹا, کائنات آپ کو رستہ دینے پہ مجبور ہو جائے گی. خالق کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیں, مخلوق آپ کو راستہ دینے پہ مجبور ہو جائے گی. میں بار بار اپنے چینل کے اوپر ہر جگہ جہاں بھی مجھے موقع ملتا ہے, میری فیلڈ ہے کہ لوگ مجھ سے گائیڈنس لینے آتے ہیں, اسٹرالوجی کی یہ ساری گائیڈنس میں دیتا ہوں. میں بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ اگر لوگ اللہ کے ساتھ منسلک ہو جائیں, میرے سمیت ہماری کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہم سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کے اندر وہ چیز ہے, بندے وسیلہ. ہاں یہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے بیٹا. حضرت سخی سلطان بہو کا ایک جملہ آپ کے اس جملے کے اوپر بڑا خوبصورت, کہ جب بھی کوئی شخص کہیں بھی اللہ کو ڈھونڈنے نکلا, سامنے کوئی انسان ہی ملا. سخی سلطان بہو کی کتاب کا جملہ ہے کہ جب بھی کبھی بھی کوئی بھی اللہ کو ڈھونڈنے نکلا ہے تو سامنے کوئی انسان ہی ملا. اللہ بظاہر آتا نہیں ہے, اللہ کسی کے اندر ہوتا ہے. اب تو ہمارے کورسز بدل دیے بیٹا. ایم اے انگلش کے نصاب میں ایک شارٹ سٹوری ہوتی تھی, بڑی کمال کی سٹوری, میں نے کبھی آج سے 25 سال پہلے پڑھی تھی, وہ آج تک ایسے لکھی ہوئی ہے جیسے گولڈن سنیریئر فارم. ایک بندے نے قسم کھائی کہ میں اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگوں گا. ایک دن وہ کشتی پہ جا رہا تھا, کشتی ڈوب گئی, لوگ رسیاں پھینکتے رہے, ہاتھ پکڑتے, ان کا نہیں, اللہ کے سوا کسی کی مدد نہیں لینی. ڈوب گیا, مر گیا. مر کے اللہ کے سامنے پیش ہوا, کہا یا اللہ میں نے تجھے بہت آوازیں دی, بہت پکارا, تو نے میری بات ہی نہیں سنی. تو وہ اس انگلش کی شارٹ سٹوری کا جو کرکس ہے نا, وہ انگلش میں بتاتا ہوں. He who was throwing the ropes towards you, isn't that me? اللہ نے ان کو کہا کہ وہ لوگ جو تمہاری طرح رسیاں پھینک رہے تھے, ہاتھ بڑھا رہے تھے, کیا ان میں تجھے میں نظر نہیں آیا؟ اللہ وسیلے بناتا ہے, لیکن اس کو دیکھنا, سمجھنا, پرکھنا. کیونکہ یہاں مگرمچھ بھی بہت ہے, وہ آپ کو اپنے دانتوں میں دبا لیں گے. آپ کی آنکھ کھلی ہونی بہت ضروری ہے. وہ جو غالب کا ایک مصرع میں نے سنایا تھا, وہ مجھے اس تناظر میں سمجھ آتا ہے. دام ہر موج میں ہے, حلقۂ صد کام نہنگ, جانے کیا گزری ہے قطرے سے گوہر ہونے تک. یعنی سیب کے منہ میں اس پانی کے قطرے کے جانے سے لے کے موتی بن کے باہر نکلنے تک سینکڑوں مگرمچھ ہیں جنہوں نے منہ کھولے ہوئے اس سیب کو کھانے کے لیے. ہر موج اس کو گرانا چاہ رہی ہے, ہر لہر اس کو گرانا چاہ رہی ہے, پتہ نہیں کیا گزرتا ہے. ابو بن ادھم, ابراہیم ادھم ان کا نام ہے, بہت بڑے سینٹ ہیں, بلخ کے بادشاہ تھے. حکم ہوا بادشاہی چھوڑ اور گمنامی میں چلا جا. آپ نے بادشاہی چھوڑی, جنگلوں میں چلے گئے. اب جنگل میں جب گئے تو وہاں ایک فقیر تھا جس کو اللہ کی طرف سے 2 روٹیاں روزانہ ملا کرتی تھی. ابو بن ادھم نے جنگل میں ڈیرا ڈال لیا. اسے جا کے کہتے ہیں کہ میں یہاں بیٹھ جاؤں. اس نے کہا نہیں 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 نہیں. اس کے ذہن میں شاید یہ آیا کہ 2 روٹیاں ملتی ہیں, کس کو دینی پڑ جائے گی. ابو بن ادھم اس سے پیچھے ابراہیم ادھم جنگل کے اندر چلے گئے, وہاں جا کے بیٹھ گئے. آدھی رات کے وقت اس فقیر کو ایسے لگا کہ جنگل کے اندر روشنی جل رہی ہے, بہت نور ہے. اور وہ فقیر تھا, روشن ضمیر تھا تو روشن ضمیر ہی. تو اس نے جب یہ چیزیں دیکھیں, عالم رویا میں دیکھیں یا سامنے دیکھیں کیسے بھی, اس نے دیکھا کہ جنگل کے اندر روشنی ہے اور بہت سارے خدمت گار موجود ہیں, اور وہی ابراہیم ادھم جو ہے وہ کہیں ایک جگہ بیٹھا ہوا اور لوگ اس کی خدمت کر رہے ہیں.
تو اس نے کہا یا اللہ میں اتنے سال سے یہاں بیٹھا ہوں، اس کو آج آیا تو اس کو یہ عطا اور میرے پہ صرف 2 روٹیاں. تو اوپر سے جو آواز آئی، ایک کہانی ہے ان کی کہ اوپر سے جو آواز، اس نے کہا کہ تو نے اللہ کے لیے چھوڑا کیا تھا؟ تو نے اللہ کے لیے یہی 2 روٹیاں چھوڑی تھی، اللہ نے وہ بند نہیں کی. اس نے اللہ کے لیے بادشاہی چھوڑی ہے. تو اللہ کو غیرت آتی ہے کہ جو اللہ کے لیے جو چھوڑ کے آیا اللہ اس کو وہ نہ دے. سو بیٹا وٹ ایفرٹ یو ڈو فار دا سیک آف گاڈ، آپ اللہ کے لیے کون سے کام کرتے ہو، دیٹ میٹرز. ابو سعید ابو الخیر بادشاہی چھوڑ کے فقر میں آ سکتے ہیں، اللہ نوازتا. دنیا میں ایسے اولیاء بھی گزرے ہیں جو وقت کے بادشاہ تھے، ابو سعید ابو الخیر اس میں وقت کے بادشاہ. حضور غوث اعظم شاہ جیلانی، یعنی دنیا کا آج بھی سب سے بڑا بزنس کون سا ہے؟ شپنگ کا، بحری جہازوں کا. ٹھیک ہے، آج بھی دنیا کا سب سے بڑا بزنس وہی مانا جاتا ہے. غوث پاک کے اس دور میں بھی شپ چلتے تھے، سمندر میں جہاز چلتے تھے، اللہ کی عطا. ٹھیک ہے، بانٹتے تھے. ایک واقعہ بڑا مشہور ہے حضور غوث اعظم شاہ جیلانی کا کہ آپ کو اطلاع ملی کہ وہ جو فلاں جہاز فلاں مال لے کے سمندر میں آ رہا تھا وہ ڈوب گیا. آپ نے کہا الحمدللہ. کچھ دنوں کے بعد جو ہے وہ اطلاع ملی کہ وہ جہاز ڈوبنے کی خبر غلط تھی، جہاز پورے ساز و سامان کے ساتھ بندرگاہ پہ اتر گئے. تو آپ نے کہا الحمدللہ. تو شیخ علی الحیتی جو ان کے خاص مرید تھے، خاص خدمت گار تھے، انہوں نے کہا کہ جی جب جہاز کے ڈوبنے کی خبر آئی تب بھی آپ نے الحمدللہ کہا، اور جب آنے کی خبر آئی تب بھی الحمدللہ کہا، اس کا راز تو بتائیں. فرمایا جب جہاز کے ڈوبنے کی خبر آئی تو میں نے اپنے اندر سے پوچھا کہ کیا تو اللہ کے کیے پہ راضی ہے؟ اگر جہاز ڈوب گیا ہے تو اس کے ڈوبنے کا کوئی غم ہے؟ تو میرے اندر سے آواز آئی نہیں، اللہ کی مرضی. تو میں نے کہا الحمدللہ اللہ تو نے مجھے دنیا کی اس چیز سے پاک رکھا ہوا ہے. اور پھر جب جہاز کے آنے کی خبر آئی تو میں نے اپنے اندر سے پوچھا کہ کیا تجھے اس جہاز کے آنے کی خوشی ہے؟ میں نے کہا جی نہیں، اللہ کی مرضی. تو میں نے پھر الحمدللہ کہا کہ مالک تو نے مجھے اس دنیا کی محبت سے پاک رکھا ہوا ہے. تو بیٹا عطا ہوتی ہے، اللہ دیتا بھی ہے، لیکن اللہ کی مخلوق کو آپ اس میں سے کیا دیتے ہیں، دیٹ میٹرز. بالکل. میں بھی یہاں بیٹھ کے باتیں ہی کرتا ہوں، مطلب کر ہی سکتے ہیں، باتیں ہی کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ کہ آپ اتنی پریشیس نالج شیئر کرتے ہیں ہمارے ساتھ، آڈینس کے ساتھ. اصل میں احساس اللہ ہے، خیال اللہ ہے. ساغر صدیقی دنیا نے اس کو جانا ہی نہیں ہے. وہ بیچارہ یہاں لاہور کی گلیوں میں پھرتا رہا ہے، ویسے ہی بیچارہ فوت ہو گیا. وہ کیا کرتا تھا؟ خیال خدا ہے، خدا خیال ہے. آپ کے اندر جو سرور انبیاء نے کہا تھا کہ اپنی سوچ کو پاکیزہ کرو، وہ پاکیزگی دین ہے، وہ کہانی اور ہے، چیزیں کچھ اور ہیں. یہ جس ڈائمینشن میں ہم بات کرتے ہیں، یعنی بات کہیں سے کہیں نکل گئی. جس میٹاورس کا ذکر کر رہے تھے بیٹا، وہ میٹاورس ہمارے اندر بھی ہے، باہر بھی ہے، ہم اسی کے اندر رہتے ہیں. ہم اپنے اللہ کے سامنے کیا ہے؟ وہ اوریجنلٹی ہے. ہم دنیا کے سامنے کیا ہے؟ وہ میٹاورس ہے. ابھی سر آپ نے ہمیں بہت ساری خوبصورت باتیں، ریئل لائف انسیڈنٹس بابا گرو نانک کے بھی سنائے، اولیاء اللہ کے بھی سنائے. بہت سی خوبصورت جو ریئل لائف انسیڈنٹس ہیں آپ نے جو اپنے دادا یا والد صاحب سے سنی ہے وہ بتائی. تھینک یو سو مچ. میں نا اس ٹاپک پہ تھوڑا سا واپس جانا چاہ رہی ہوں جہاں سے ہم نے اسٹارٹ لیا تھا. آپ نے ہمیں بتایا پیرالل یونیورس کے بارے میں. ایک اور سوال یہ آتا ہے کہ پورٹلس کے بارے میں. پورٹلس بہت سارے کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تمیم داری کی جو حدیث ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ پانی میں پورٹل ہے جہاں پہ، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جہاں پہ مسجد اقصیٰ ہے وہاں پہ پورٹل ہے. تو پورٹلس ہے کیا، اور دنیا میں کیا ہم کچھ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہاں کہاں پورٹلس ہیں؟ دنیا میں پورٹلس موجود ہیں اور بہت سارے پورٹلس آئیڈینٹیفائڈ بھی ہیں. دنیا میں انرجی کا ایک جو سینٹر ہوتا ہے نا، وچ وی کال وورٹیکس پوائنٹ. وورٹیکس پوائنٹ کیا ہوتا ہے کہ انرجی کسی ایک پوائنٹ کے اوپر اکٹھی ہو جاتی ہے. دنیا میں اس وقت بہت بڑی بڑی عمارتیں ہیں جن میں وائٹ ہاؤس بھی موجود ہے، وہ وورٹیکس پوائنٹس کے اوپر بنی ہوئی ہیں، جن میں لاہور کا گورنمنٹ کالج بھی ہے. وہ انرجی کے وورٹیکس پوائنٹس پہ بنی ہوئی ہیں. کیوں؟ اسی انرجی کو سنگل پوائنٹ پہ جمع کرنے کے لیے گنبد، پیرامڈس یہ ایوالو کیے گئے کہ اوپر سے آنے والی انرجی ایک جگہ پہ آئے، اس کے بعد وہ نیچے آ جائے، اس جگہ کو بلیسنگ دے، اس جگہ کو پازیٹیو انرجی دے. اوکے، اس لیے لوگ میڈیٹیٹ کرتے ہیں. جی بیٹا، اسی لیے میڈیٹیشن، گنبد کا کانسیپٹ بھی وہی ہے. یعنی پیرامڈ کو
جو ہے وہ 4 سے اس کو 12 کر دیں تو وہ آٹومیٹیکلی گنبد بن جائے گا. 3 یہ میں نے آپ کو کہا تھا اللہ کا عدد 66 6 اور 6 12 3. تو 3 پیرامڈز اوپر نیچے رکھیں, مکس کریں تو وہ آٹومیٹیکلی گنبد کی شکل اختیار کر دے گا. یہ پازیٹیو کانسیپٹ ہے. دنیا میں پورٹلز موجود ہیں. اس پورٹل کا میں نے ذکر کیا جس کا سلمان فارسی کے اسی روایت میں بھی ملتا ہے. پوری دنیا میں اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. ڈائمینشنز ہیں جس کی سب سے بڑی نشانی اسٹیفن ہاکنگز نے کہا تھا کہ کائنات سے چھیڑ چھاڑ مت کرنا, ہو سکتا ہے وہاں کوئی اور مخلوق ہو جو تمہیں پکڑ لے. ہم لوگ جب پورٹل سے ٹرانسفارم ہوتے ہیں نا کسی جگہ پہ, تو بالکل وہی کانسیپٹ ہے بلیک ہول. انرجی اپنی اتنی پیک کے اوپر ہوتی ہے کہ وہ آپ کو لے جاتی ہے کہیں نہ کہیں. انرجی رکتی نہیں ہے, انرجی اپنا آپ منواتی ہے. اتنی پاورفل ہے کہ وہ اپنا آپ منوانا جانتی ہے. اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کو کسی کے کہنے پہ ماننا ہے. اللہ اپنا آپ منواتا ہے. صرف ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ جتنا بڑا اللہ ہے نا, اتنی بڑی زبان چاہیے اللہ کو منوانے کے لیے. تو پھر ایکولنٹ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کبھی اس کانسیپٹ کو بھی دیکھیے گا, صادق اور امین سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں. تو عرب کے معاشرے میں تو بہت سارے صادق تھے, بہت سارے امانت دار تھے. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت کیا ہے, کس وجہ سے وہ صادق اور امین ہے؟ سرور انبیاء کی زبان سے نکلا روزمرہ کے معاملات. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلے سارے چیزیں. ٹھیک ہے, قرآن حدیث میں مکس نہیں ہوا, روزمرہ کے معاملات, زبان وہی ہے. ہمیں اللہ نے آ کے نہیں کہا کہ یہ رسالت مآب ہے ان کو مانو. ہمیں رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اللہ ہے اس کو مانو. مان لیا. اتنی بڑی زبان, اتنا بڑا عہدہ, اتنی بڑی پرسنالٹی. آپ نے فرمایا یہ اللہ ہے, اس کو مانو. نہیں دیکھ سکتے پھر بھی مانو, نہیں سمجھ سکتے پھر بھی مانو, نہیں تمہارے جو ہے نا وجود میں اس کا اثر نظر آتا پھر بھی مانو. ہم نے مان لیا. گو کہ ایک پورٹل ہمارے اندر بھی موجود ہے جہاں سے ہم ٹرانسفارم ہو کے اللہ تک پہنچتے ہیں. ظاہری جسم تو صرف سرور انبیاء کا معراج پہ گیا ہے, باقی لوگ بھی تو اللہ کا دیدار کرتے ہیں. وہ کہاں سے کرتے ہیں؟ آپ کی ذات میں بھی اللہ نے پورٹلز بنائے ہوئے ہیں. 7 پورٹلز کا ذکر قرآن پاک میں بھی. ذوالقرنین کے واقعے میں اللہ نے کہا کہ ہم نے 7 راستوں میں سے 3 راستے ذوالقرنین کو دکھائے. 7 بطون, قرآن پاک کے 7 بطن. ٹھیک ہے, 7 جنتیں, خلد, دارالسلام, دارالقرار, عدن, نعیم, ماوا, فردوس. 7 ہیونز. ٹھیک ہے, ایسے 7 جہان, ناسوت, ملکوت, جبروت, لاہوت, یاہوت اور ہویت. 7 ڈائمینشنز. یہ پورٹلز بھی 7 ہیں میجر. اس کے علاوہ باقی چھوٹے ہیں کائنات میں رکھے ہوئے اللہ نے. لیکن یہ کہاں کہاں پورٹلز ہیں 7؟ بیٹا مجھے پتہ نہیں ہے, میں ان کو ڈسکور کر سکتا تو میں خود بھاگ کے وہاں سے جا کے ہو کے بھی آ جاتا. مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ یہ جو انٹرنیشنل طاقتیں ہیں نا, ان کو پتہ, دے آر ایکچولی گارڈنگ اٹ, دے آر ایکچولی ڈوئنگ اٹ. ہمیں اور آپ کو وہاں تک جانے ہی نہیں دیا جاتا. ہماری سوچ کے اوپر بھی پیرے ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ ہمیں اس میں گھما دیا جاتا ہے کہ وہاں سے فرشتہ آ رہا ہے, وہاں سے یہ آ رہا ہے. ہمیں تو جو ہے اسی کے اندر گھما کے رکھا ہوا کہ وہ سبحان اللہ کو سارے جنے. تو بیٹا سبحان اللہ صرف کہنا نہیں ہے, دل سے اس کو ماننا بھی ہے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے, اقرار باللسان و تصدیق من القلب. اپنے تصدیق بالقلب جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. تو یہ جو پورٹلز ہیں بیٹا, یہ دنیا میں تو موجود ہیں. اس کی سائنٹیفک ریزنز بھی ہیں, اسٹیفن ہاکنگز نے بھی اس کا ذکر کیا. اور یہی وہ پورٹلز ہیں جس کے ذریعے یاجوج ماجوج بھی یہاں پہ اتریں گے. یعنی دجال بھی پورٹل کے تھرو آئے گا اور یاجوج ماجوج بھی پورٹل کے تھرو آئیں گے. عیسیٰ علیہ السلام بھی پورٹل کے تھرو ہی آئیں گے.
اللہ اپنے کوئی کام جو ہے نا بغیر ریزننگ کے نہیں کرتا. یعنی اسرائیل نے آپ کی جان نکالنی ہے تو مرض الموت تو آپ کو لگایا جاتا ہے نا, کوئی نہ کوئی ایسی بیماری, کوئی نہ کوئی ایسی چیز جس کی وجہ سے جو بہانہ بنتا ہے موت کا. تو اسی طرح ہر دنیا کے کام کے لیے اللہ نے کوئی نہ کوئی لاجک, کوئی نہ کوئی ریزن تو رکھی ہوئی ہے. ہمیں نظر نہیں آتی, ہمیں نظر نہیں آتی, لیکن وہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا ظاہری نزول, کیونکہ آپ دنیا سے زندہ اٹھائے گئے ہیں. یونس علیہ السلام کا ظاہری نزول, خضر علیہ السلام کا پوری کائنات کی ہیپننگ میں بہت سارے واقعات, بہت سارے پورٹلز ہیں جو دنیا کے نہیں ہیں. اصحاب کہف کی غار کی ڈائمنشن جیسی اللہ نے قرآن پاک میں بتائی ہے, اس طرح کا تو کوئی غار پاکستان میں, دنیا میں کسی کونے میں ہو ہی نہیں سکتا. وہ تو کہیں آؤٹر ورلڈ کی بات ہے, ہو سکتا ہے وہاں ہو. میں مفروضوں کی بات کرنے والا آدمی ہوں بیٹا, میرے پاس مفروضے ہیں, میں سوچ کے دروازے کھولتا ہوں. اس طرف سوچ کے دیکھیں, سوچ کے دروازے کھولتا ہوں کہ بیٹا ادھر دیکھو, ادھر دیکھو, یہ بھی ہے. تو اس کی طرف بھی سوچ کے دیکھیے گا کہ واٹ اٹ از, یہ کائنات کس طرف جا رہی ہے. پورٹلز دنیا میں بالکل موجود ہیں, بہت سارے ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پہ یہ موجود ہیں, جہاں پہ اس کی جو ہے نا اس کو گارڈ کیا جاتا ہے تاکہ کوئی اس کو یوز نہ کر سکے. یہ موجود ہیں, اس کی حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. ہمارے ایکسیس میں نہیں ہے, وہ علیحدہ بات ہے. تو جو چیز ہمارے ایکسیس میں نہیں ہے ہم اس کو جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتے. ان پورٹلز کا ذکر سرور انبیاء کی حدیث میں ہے, مولا کائنات کی جو ہے وہ فرمودات میں, یہ ہر جگہ موجود ہے. گاڈ ہیز ہز اون پلانس, گاڈ ہیز ہز اون ویژن. ہم اللہ کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے کہ ایسے کر, ایسے کر, ایسے کر, وہ خود کرتا ہے. تو اس نے کائنات میں یہ پورٹلز بنائے ہوئے ہیں, یہ موجود ہیں. میں بار بار ایک ہی بات گھسا پٹا کے بار بار کر رہا ہوں, یہ حقیقت ہے, ہمیں ادراک نہیں ہے. انرجی کے پورٹلز بالکل ہیں, ایک سیارے سے دوسرے سیارے پہ سفر کرنے کی حقیقت موجود ہے, دنیا کی بڑی سویلائزیشنز میں موجود ہے. یعنی ٹائم ٹریول انہی پورٹلز کے تھرو ہوتا ہے. گلیلیوز کے جو ٹریول ہیں, ٹریول آف گلیلیو کے ٹریولز میں بھی تو ایک پورٹل کا ذکر آتا ہے کہ وہ وہاں سے گیا تو ایسے ہو گیا, تو ایسے ہو گیا. وہ بونوں کی سرزمین, وہ بھی تو ہے. دنیا میں موجود ہیں چیزیں, ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں. اللہ رب العالمین ہے, رب العالمین, لارڈ آف دا ورلڈز, ناٹ دا سنگل ورلڈ. تو بیٹا سوچو, قرآن پاک بھی کہتا ہے کوئی ہے جو سوچے سمجھے. آج ہمیں نہیں پتا کہ پورٹلز مطلب حقیقت میں, لیکن جو جتنی میری ریسرچ ہے مجھے لگتا ہے کہ یس اٹ از, لیکن عام جنرل کو نہیں پتا. اوکے نہ صحیح, اور جو کر سکتے ہو وہ تو کر لو. یہ جو ٹائم ٹریول کا ہم سنتے ہیں, کیا ٹائم ٹریول ریئل میں پاسبل ہوتا ہے اور کیا نہیں پورٹلز کے تھرو ہوتا ہے؟ پورٹلز بھی ہو سکتے ہیں اور پورٹل نہیں. اور جہاں ٹائم ٹریول کی بات ہے بیٹا, تو سائنس یہ بات کہتی ہے کہ یس اٹ کوڈ بی, اٹ کوڈ بی, ہو سکتا ہے. ہوا ہے یا نہیں ہے اس کی کوئی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے ہمارے پاس. دنیا میں دو چیزیں ساورن ہیں, ٹائم اور اسپیس. جب یہ ٹائم اور اسپیس بیلنس ہو جاتے ہیں تو وقت رک جاتا ہے ایک خاص لمحے میں, ایک خاص وقت میں. اس کی سب سے بڑی نشانی معراج سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب آپ تشریف لاتے ہیں, جسم گرم ہے, کنڈی ہل رہی ہے, ڈائمنشن ساری وہیں رک گئی تھی. تو اس کو صرف اس تناظر میں دیکھو کہ کائنات کا ایک سیل تھا, یا کائنات کی ایک بیٹری تھی. جیسے ہی وہ بیٹری کائنات سے ہٹی, دوسری ڈائمنشن میں گئی, یہ کائنات یہیں پہ ساکت ہو گئی. اور جب سرور انبیاء واپس آئے تو وہ کائنات دوبارہ چل پڑی. اچھا, سائنس اس کے اوپر بھی بحث کر رہی ہے کہ ہمارا جو سولر سسٹم ہے وہ پورے بڑی ڈائمنشنز, جو گلیکسیز کی ڈائمنشن, اسے 18.5 سال ہمارے کیلکولیشن کے مطابق 18.5 سال پیچھے. یا تو یہ سولر سسٹم 18.5 سال بعد بنا ہے, یا کہیں درمیان میں رکا رہا ہے. میں فوڈ فار تھاٹ دے رہا ہوں. کہیں معراج کے وقت یہ جو رکا تھا, باقی گلیکسیز کام کر رہی تھی, یہ رک گیا تھا.
کہیں یہ وہ وقت تو نہیں ہے. کیونکہ پاسبل نا 3 طرح کے ٹائم ٹریول بتائے جاتے ہیں, ایک پاس میں, ایک فیوچر میں, اور ایک آپ وہیں پہ رہتے ہیں, صرف ٹائم آپ کا یا تو رک جاتا ہے یا تو موو کرتا ہے. بیٹا معراج کی جب میں نے بات کی تھی تو بہت سارے لوگوں کو بات برق کی سمجھ نہیں آئی تھی. ملٹیپل لائٹ کی کیلکولیشن جو ہے وہ 6 کروڑ میل فی منٹ ہے, یعنی 10 لاکھ میل فی سیکنڈ, ملین مائلز پر سیکنڈ. کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہاں بات جاتی ہے. زمین کا ڈایا کتنا ہے؟ 12,500 کلومیٹر زمین کا ڈایا. تو زمین کا جو محیط ہے اس کے تحت آپ کتنی دفعہ چکر لگا سکتے ہیں اسی سپیڈ پہ, اگر آپ اللہ سے جڑے ہوئے ہوں تو بیٹا معراج تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کی ایک فوڈ آف تھاٹ ہے کہ یہ معراج ہو سکتی ہے تو کر سکتے ہو نا. نماز مومن کی معراج کا مطلب لوگوں کو ابھی تک سمجھ نہیں آیا. کنیکٹیوٹی ٹو دا گاڈ, وہ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کے اندر ایک پورٹل ہے جہاں سے آپ اللہ سے جڑ سکتے ہیں. دیٹ از دی ایکچوئل وے آف گاڈ. یہ اللہ کا ایک طریقہ ہے, یہ اللہ کا ایک کام ہے. اللہ جس سے چاہے, جو چاہے, جب چاہے, جیسے چاہے لے لے, پابند تو نہیں ہے. یہ جو ہے کہ اصحاب کہف تو ہم روز سنتے ہیں نا, وہ بھی تو ایک پورٹل تھا. پھر حضرت عزیر کا, کہ حضرت عزیر جب جو ہے وہ انہیں اللہ قرآن پاک میں کہتا کہ ہم نے ان کے اوپر موت طاری کر دی. تو موت طاری کر دی. پھر جب وہ اٹھے تو اللہ نے کہا اپنے کھانے کی طرف دیکھو, تو کھانے سے بھاپ نکل رہی تھی. اور انہوں نے حضرت عزیر سے اللہ نے پوچھا کہ بتاؤ کہ تمہیں کتنا ٹائم ہو گیا دنیا سے, مطلب فوت ہوئے ہوئے. انہوں نے کہا جی 1 دن یا 2 دن. تو یہ 3 ڈائمنشنز علیحدہ علیحدہ کا ذکر ہے اس جگہ پہ. اور پھر انہوں نے کہا کہ اپنے ذرا سواری کی طرف دیکھو, تو اپنے گدھے کو انہوں نے دیکھا تو اس کی ہڈیاں بھی گل چکی تھی. تو اللہ نے انہیں کہا کہ یہ دیکھو یہ 3 ڈائمنشن. اب اس کو سمجھیے گا. ایک ڈائمنشن وہ جس کے اوپر کچھ وقت بھی نہیں گزرا تھا, یعنی اس کھانے سے بھاپ بھی ابھی اٹھ رہی تھی, اور 100 سال ہو چکے تھے. 100 سال اللہ نے ان کے اوپر موت طاری کی. ٹھیک ہے. گدھا 100 سال میں اس کی ہڈیاں بھی ختم ہو چکی تھی, سب کچھ ختم ہو چکا تھا. اور حضرت عزیر 1 دن یا اس سے بھی کم کا عرصہ گزرا تھا. 3 ڈائمنشنز پیرلل چلتی ہیں, آپ کس کو فالو کریں گے؟ اللہ اتنا ہی آسان سے سارا کچھ بناتا ہے کہ جی آپ سمجھ لیں. اصحاب کہف کے ساتھ بھی تو یہی ہوا کہ 1 یا 2 دن ان کے اوپر انہیں لگا کہ وہ گزر گیا تھا. 300 سال گزر چکے تھے, 375 380 سال 400 سال گزر چکے تھے. اور وہ جب نکل کے باہر آئے they were as young as they were. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ دنیا سے اٹھائے گئے وہ تقریباً 30 سال کی ایج تھی, اسی ایج میں واپس آئیں گے. اور قرآن پاک میں ایک اور لفظ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں اور بڑھاپے میں لوگوں کو اللہ کی طرف سے بلائیں گے, تقریریں کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام تو 30 سال کی زندگی میں اٹھا لیے گئے تھے, اب بوڑھے کب ہوں گے؟ یعنی جب وہ آرمگیڈون 30 سال کی عمر میں آئیں گے, جب وہ آرمگیڈون میں آئیں گے, پھر وہ اس ڈائمنشن سے باہر نکلیں گے, پھر ان کی ظاہری ایج بڑھنی شروع ہوگی, اور پھر اس ایج میں وہ بزرگی کی حالت میں بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہوں گے. ڈائمنشنز ان کو سمجھیے کہ آپ کے ارد گرد اللہ نے پھیلا دیے ہیں. تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے. قرآن پاک کہتا ہے نا لا آیات اولی الالباب, عقل والوں کے لیے نشانی ہے. اللہ کا تو کام ہے بیٹا آپ کو راستے دینا, آپ کے دماغ کو رسا کرنا, آگے آپ نے چلنا. اچھا سر, ابھی آپ نے بتایا کہ 3 ڈائمنشن ہے اور اس میں ہم 3 الگ الگ طرح کا ٹائم ٹریول کے پرسپیکٹیو لے سکتے ہیں. پورٹل کی بات ہوتی ہے اور یہ ایک ایزیوم کیا جاتا ہے کہ پانی میں بھی پورٹلس ہیں, اس دجال والے واقعے سے اس کو لنک ان کر کے. اگر یہ کہا جاتا ہے کہ دجال کے پاس کوئی گیجٹ تھا جس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں وہ چھیڑ چھاڑ کرتا تھا ٹائم کے ساتھ, تو کیا جو آپ آج کل ٹائم مشین بن رہی ہے وہ وہی ویسا ہی گیجٹ ہے جس سے ٹائم ٹریول کیا جا سکتا ہے؟ یعنی ٹائم مشین کو ہم ازیوم کر سکتے ہیں. مے بی گیجٹ, مے بی نان گیجٹ.
ٹھیک ہے، لیکن ایک طاقت تو اللہ نے دی ہے نا، شیطان کو اللہ نے ایٹرنٹی دی ہے نا کہ رہ، کون تھا وہ چاہتا تو نہ ملتی، میں نگیٹو طاقتیں ہوں پازیٹیو طاقتیں ہوں، مالک تو اللہ ہے، وہی کرتا ہے نا، وہ چاہتا تو نہ ملتی۔ رہ گئی بات کہ پورٹلز تو ہو، بالکل ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس پورٹل ہوں، 100% اس کے بارے میں ہاں بھی نہیں کہی جا سکتی، 100% نہ بھی نہیں کہی جا سکتی۔ پورٹلز تو بیٹا بالکل ایسے ہی ہے کہ ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، مجھے تو کم از کم کوئی شک نہیں ہے، لوگوں کو ہوتا ہو تو ہوتا ہو، مجھے نہیں پتا۔ میں یہ جانتا ہوں کہ پورٹلز اللہ کے اشارے کا نام ہے، وہ کہیں سے بھی کھول دیتا ہے۔ کائنات کا مالک جو وہ ہے، اس کو پتہ ہے کون سا دروازہ کہاں سے کھولنا ہے۔ 7 طباق 7 آسمانوں کا ذکر نہیں ملتا، کائنات کے 7 دروازوں کا ذکر نہیں ملتا۔ کائنات میں، آسمان میں ہم نے دروازے رکھ دیے۔ قرآن پاک میں قیامت والے دن کے بارے میں ایک ذکر ملتا ہے کہ ہم آسمان کے دروازے کھول دیں گے۔ میں بھی اب میدان حشر جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں تمام لوگ ایک ہی جگہ جمع ہو جائیں گے، تو جب سے دنیا بنی ہے تب سے انسان پوری زمین پہ تو فٹ ہی نہیں آ سکتے، کتنے کھلارے گا اللہ، تو دیر وڈ بی ڈیفینیٹلی another portal۔ ہم اپنی چھوٹی سی زمین کے اوپر تو پورے ہی نہیں آ سکتے، مطلب ساری زمین کا سارا کچھ ختم کر دیا جائے، صرف انسان کھڑے کر دیجئے، تب بھی ازل سے لے کے ابد تک کے انسان یا فٹ نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے۔ یہ بھی تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور پورٹل ہے، ٹھیک ہے۔ بالکل اللہ کھولتا ہے یہ پورٹلز، جس کو چاہتا ہے دکھاتا ہے۔ ہاں کوشش ہو رہی ہے ٹائم مشینز بننے کی۔ تو ایک چیز اور کہ دجال کے بارے میں جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کائنات کے نظام پہ قابض ہونے کی طاقت رکھتا ہوگا، اس کے پاس جو ہے وہ رزق کے ذخیرے ہوں گے، اور وہ بھی کہا گیا کہ جس کو وہ جنت بنا کے دکھائے گا وہ اصل میں دوزخ ہوگی، اور جس کو دوزخ بنا کے دکھائے گا وہ اصل میں جنت ہوگی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز بھی ہے کہ وہ چیزوں کی جو ہے اس کو بدل سکتا ہے، تلبیس اسے کہتے ہیں، کہ اس کو اس کا لباس تبدیل کر سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ مالک سے جڑے ہوئے ہیں، یعنی جیسے آپ کو بیکٹیریاز دیکھنے کے لیے مائکروسکوپ کی ضرورت ہے، تو آپ کو نیگیٹو طاقتوں کو سمجھنے کے لیے کائنات کے مالک کا لینز چاہیے، وہ نہیں ہے تو نظر نہیں آئے گا۔ پھر یہی تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو اس کو دیکھنے جائے گا وہ مارا جائے گا۔ آپ کو یہ زوم تھا کہ آپ اس کو کیپچر کر لیں گے، آپ کے پاس ہے کچھ نہیں، آپ کے پاس وہ لینز نہیں ہے جس سے آپ اس کی تصویر کو، اس کے جو مکر کو، فریب کو دیکھ سکیں، تو آپ تو مارے ہی جائیں گے۔ اس لیے سیاڑے نہیں ہوتے بیٹا، باقی سارا کچھ ٹھیک ہے۔ ہاں یہ پورٹلز ہیں، لیکن یہ پورٹلز جو ہیں یہ کیسے کام کریں گے کیسے نہیں کریں گے، جب تک اللہ آپ کو اذن نہ دے آپ نہیں جا سکتے۔ جیسے اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنے کرم سے اپنے بندے ذوالقرنین کو آسمان کے جو ہے وہ پورٹلز میں سے، میں تو اس کا ترجمہ پورٹل ہی کرتا ہوں، سباب کہتے ہیں نا، سباب اسباب، سبابہ، یعنی وہ جو سباب ہے وہ بیسیکلی اسباب تو نہیں ہے، ہم مٹیریل ورڈ سے تو وہاں نہیں جا سکتے۔ سباب کا مطلب ہے جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ دیٹ از دی پورٹل۔ قرآن پاک میں بھی اس کا لفظ ہے کہ ہم نے اس کو سباب دیے، وہ سباب جو تھے وہ اس کو ایک ڈائمنشن سے دوسری ڈائمنشن میں لے جاتے تھے۔ تو کہانی کچھ اور ہے بیٹا، یہ نہیں ہے جو ہمیں سنائی جاتی ہے، وہ یہ نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بالکل شروع میں کہا تھا ریپلیکا، تو جہاں ہم رہ رہے ہیں نا وہ نہیں ہے، اور جو نہیں ہے وہ ہے، یعنی آپ سمجھے کہ یہ سارا کچھ دنیا میں جو کچھ ہے یہ ختم ہونے کے لیے ہے نا۔ کلو نعمت لا محالہ زائل، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کی زبان سے نکلا تھا کہ ہر نعمت ایک نہ ایک دن فنا ہونے والی ہے۔ کل من علیہا فان و یبقی وجہ ربک ذی الجلال، کہ کائنات میں ہر چیز ختم ہو جائے گی، صرف وجہ اللہ باقی رہے گا، اللہ کا چہرہ باقی رہے گا، سوائے وجہ اللہ کے کائنات میں کچھ باقی نہیں رہے گا۔ بے شک۔ تو بیٹا اسی نظریے کو سمجھیں کہ کائنات کا مالک کرانا کیا چاہ رہا ہے۔
صرف اور صرف سرنڈر کر کے آگے بڑھتے جائیں، وہ آپ کو خود راستے بتائے گا۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں حیدر جعفری کے ساتھ ہم نے پیرالل یونیورس، میٹاورس اور پورٹلز کے بارے میں تفصیل سے بات کی۔ اگر آج کا پوڈ کاسٹ سننے کے بعد کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں آئے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ حیدر جعفری اپنے اگلے پوڈ کاسٹ میں ان تمام سوالات کے جوابات دیں گے۔ بہت جلد سپر نیچرل پوڈ کاسٹ کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ٹل دین اسٹے ٹیون۔